DPO صاحب خود جاتے ہیں اور عوام سے تجاویز بھی لیتے ہیں اور ان تجاویز پہ فوری طور پہ جو یہاں پہ فوری احکامات کی ضرورت ہوتی ہے وہ موقع پہ ہو جاتے ہیں. جن کی کچھ لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کو وہ چیزیں فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد ہو جاتی ہیں. آپ کی اچھی تجاویز, آپ کی اچھی سجیشنز کا رزلٹ جو ہے وہ آفٹر آل ہماری سوسائٹی کو ملتا ہے. تو آج DPO صاحب یہاں پہ یہ جو کھلی کچہریوں کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کی بنیادی مقصد اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ پولیس کے جو کہتے ہیں کہ پولیس ایک عوام کی خدمت کے لیے, اس کی سروس کے لیے, تو وہ حقیقی معنوں میں ہم اس قابل ہو سکیں کہ عوام کا ہمارے اوپر ٹرسٹ بحال ہو سکے. عوام اپنا مشکل کے وقت میں جہاں پولیس کی طرف اس کی نظریں ہوتی ہیں, عام حالات میں بھی وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے کہ کسی بھی حوالے سے کوئی سوسائٹی کی بہتری کی کوئی بات ہے تو وہ فوری طور پہ پولیس کو آگاہ کر سکے, پولیس کے ساتھ ان کا لحظان اچھا ہو, پولیس کے ساتھ مل کے اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکے. تو میں ابھی مزید وقت نہیں لوں گا, میں ریکویسٹ کروں گا کہ DPO صاحب ایبٹ جناب ظہور بابر خان آفریدی صاحب اس کھلی کچہری میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ جس طرح اشتیاق صاحب نے ایک بریف انٹروڈکشن دی ہے کھلی کچہریوں کا, اس کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے ہوتے ہیں ان کو مٹھانے کا سب سے جو بہترین ذریعہ ہوتا ہے وہ یہی کھلی کچہریاں ہی ہوتی ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ پولیس افسران کے دفاتر میں ان کے لیے جانا, پولیس افسران سے ملنا, ہمارے تانا جات میں جانا اور اپنی شکایات کو ادھر پیش کرنا اور ان شکایات پہ پھر ان مسائل کا حل ڈھونڈنا بعض اوقات قدرے مشکل ہوتا ہے. تو کھلی کچہری ایک اس طرح کا فورم ہے جہاں پہ پولیس افسران بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی پروگرس پیش کرتے ہیں, وہ اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کے مسائل سنتے ہیں اور اسی فورم پہ وہاں پہ موجود افسران کو وہ مشکلات اور وہ مسائل آگے کرتے ہیں اور ان مسائل کے حل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. خیبر پختونخوا پولیس کی ویسے ہی ایک روایت رہی ہے کہ اس کو عوامی پولیس کہا جاتا ہے, اور اس کو عوامی پولیس ویسے نہیں کہا جاتا. اس کو اس لیے عوامی پولیس کہا جاتا ہے کہ یہ فارمیلٹیز پہ بلیو نہیں رکھتی. اس کا یقین اس چیز پہ نہیں ہے کہ یہ DPO ہے اور یہ DIG ہے اور یہ DSP ہے اور یہ SSP ہے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اور اس میں وہ والی پولیس نہیں ہے. یہ اس طرح کی پولیس ہے کہ کوئی بھی بندہ, چاہے اس کا فائنینشیل سٹیٹس کوئی بھی ہو, چاہے وہ ایک ریڑھا لگاتا ہو, چاہے وہ کسی جنرل سٹور کا مالک ہو, چاہے وہ ارب پتی ہو, چاہے وہ امیر بندہ ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی فگر ہو, کوئی بھی بندہ کسی بھی ٹائم کسی بھی افسر کے دفتر بلا کسی اپوائنٹمنٹ کے جا سکتا ہے. اور یہ اس پولیس کا خاصا ہے. خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کی جو یونیفارم ہے یہ غازیوں اور شہیدوں کی یونیفارم ہے. یہ غازی اور شہید جو ہے وہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں, بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنی یونیفارم کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, اور اسی دعوے کے ساتھ ہم ہر ایک فورم پہ جاتے ہیں, ہم اپنے دفاتر میں بیٹھتے ہیں, ہم روڈوں پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے, جو بھی قدم اٹھائیں گے, وہ لوگوں کی فلاح و بہبود, ان کی سیفٹی اور ان کی تحفظ کا ضمانت دے گی. ایبٹ آباد ماشاءاللہ بہت ہی پرامن ضلع ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں دوسرے اضلاع کے ساتھ, دوسرے ریجنز کے ساتھ, تو یہاں پہ اتنا کرائم نہیں ہے. سوشل کرائم جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ سوسائٹی میں ایمبیڈڈ ہوتا ہے, جو سوسائٹی کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کی کافی وجوہات ہوتی ہیں, وہ کرائم یہاں پہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ اس طرح کے کرائم نہیں ہے کہ چوریاں ہو رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم ہیں,
ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. بعض اوقات ایک آدھ ہو جاتی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد کی آبادی پچھلے 15-20 سالوں میں کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور اس کی وجوہات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو انکروچمنٹ جو ہے اس کے خلاف کارروائی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور کینٹونمنٹ ان سب کی مجبوری ہے. اس میں آپ لوگوں کا تعاون درکار ہے, اور یہ میں ڈی سی صاحب اور سی او جو کینٹ ایگزیکٹو ہے ان کے ساتھ میٹنگز میں یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے, اور اس میں پبلک ریپرزینٹیٹیوز بھی موجود تھے. ان کے ساتھ مشورے کے بعد یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. ایبٹ آباد میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو بعض اوقات مختلف کرائم کی جڑ بن جاتا ہے وہ زمینوں کے مسئلے ہیں, اور زمینوں کے مسئلے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 90-95% اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں, جو کیسز ہوتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ زمینوں کے مسائل ہیں. لیکن میں اس فورم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمینوں کے مسئلوں میں پولیس 2-3 اوقات میں انٹرفیرنس مداخلت کر سکتی ہے. وہ تب کر سکتی ہے کہ جب پولیس کو پتہ ہوتا ہے یا خدشہ ہوتا ہے کہ اس سے نقص امن کو ہونے کا خدشہ ہے, اس سے لڑائی جھگڑا ہونے کا خدشہ ہے, تب پولیس بیچ میں جائے گی اور جاتی ہے. اور اس میں پولیس میکسیمم یہی کر سکتی ہے کہ دونوں پارٹی سے 107 کر لیتی ہے, پریونٹیو میجرز کرتی ہے. پولیس تب جاتی ہے جب کسی کے پاس عدالت کا کوئی حکم نامہ ہوتا ہے یا عدالت کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں, اور پھر بھی پولیس تب ہی جائے گی جب اس کے ساتھ بیلف ہوگا. بیلف عدالتی نمائندہ ہوتا ہے. عدالتی نمائندہ عدالت سے نکل کے عدالت کی جو ڈائریکشنز اور عدالت کے جو حکم ہوتے ہیں پولیس کی پروٹیکشن میں جاتی ہے, اور ادھر وہ حکم اور وہ احکامات جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرتی ہے. پولیس تب جاتی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ آگے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے کرمنل کیسز ہو جاتے ہیں, اور کرمنل کیسز بعض اوقات مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں, اور دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں ڈی آر سی کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے, اس میں پی ایل سی کا بہت ہی کلیدی کردار ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی آر سی جو ہے وہ پولیس ایکٹ جو صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ اور پاس شدہ ایک قانون ہے. ڈی آر سی اس کا حصہ ہے. یہ ہمارے 2017 پولیس ایکٹ جو کہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے پاس شدہ ایک قانون بنا ہے, اور ہمارا پولیس ایکٹ ہے, اور خیبر پختونخوا پولیس اسی قانون کے انڈر کام کرتی ہے. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو چیلنجز ایبٹ آباد پولیس کو سر دست درپیش ہیں, جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ ہے. اور کچھ دن پہلے ہی مجھے کسی کی کال آئی کہ ویکینڈ پہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو دڑا دڑ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس سے بہت زیادہ نقصان آلریڈی ہو بھی چکا ہے, اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ گولی پھر اس کو نہیں دیکھتی کہ یہ ڈی پی او کے گھر میں گرے گی یا جنرل صاحب کے گھر میں گرے گی, یا جو فائرنگ کر رہا ہے اور یا جو اس شادی میں موجود لوگ ہیں ان کے گھروں میں گرے گی. گولی یہ چیز نہیں دیکھتی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021 میں ہم نے 200 کے قریب کیسز رجسٹر کیے ہیں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اہل علاقہ سے, معززین علاقہ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اپنی خوشی میں, اپنی شادی میں فائرنگ کرتا ہے, ہوائی فائرنگ کرتا ہے, تو آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایبٹ آباد کا وہ منشیات ہے, اور یہ ایک ناسور کی طرح ہمارے پورے سوسائٹی میں یہ چیز سرایت کر گئی ہے. آپ جس گلی محلے کا نام لیں, مجھے جو جب لسٹیں آتی ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی چرس بیچ رہا ہے, اور وہ بھی بیچ رہا ہے, اور وہ آئس بیچ رہا ہے, اور یہ ہیروئن بیچ رہا ہے, جیسے کوئی اور کام اور دھندا ختم ہو گیا. نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی روزگار ہے, نہ کوئی دیہڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس منشیات فروشی ہے. اور میں پہلے ہی
कुली कचहरी में ये मैंने ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह अल अजीज हम एबटाबाद को नो ड्रग सिटी बनाएंगे। दरकार है आप किसी इस तरह बंदे को घर किराए पे ना दें जो कि मनशियात फरोशी करता है, सारे किराए पे रह रहे होते हैं। और मैंने अपनी डिपार्टमेंट में कुलीग से मशवरा करके ये फैसला किया है कि जो शख्स इस तरह के बंदे को घर किराए पे देगा हम उसके खिलाफ भी पर्चा देंगे। असले का जितना कल्चर होगा हमारे माशरे में उतने जराइम बढ़ेंगे। मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है कि जो असले की नुमाइश करेगा चाहे उसके पास लाइसेंस ही क्यों ना हो हम उसके ऊपर पर्चा देंगे। कोई जरूरत नहीं है एबटाबाद में, ये ना वजीरिस्तान है और ना वाना है, ये एबटाबाद है। एबटाबाद के वासियों को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि पहली दफा हमने कई सालों बाद एबटाबाद के लिए 1450 पुलिस मुलाजमतें सैंक्शन की हैं। और इस फोरम से मैं स्पीकर साहब का भी नाम लेना चाहूँगा, उनकी भी उसमें बड़ी कोशिश रही है। हमने केस बनाया, फिर हमने उधर परसू किया और स्पीकर साहब ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट सीएम साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी सीटें मंजूर कर ली हैं। तो इंशाअल्लाह अल अजीज आने वाले दिनों में 1400 लोग भर्ती होंगे, 1400 घर आबाद होंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस भर्ती में किसी अफसर का, किसी बंदे का कोई किरदार नहीं होगा, ये ईटा टेस्ट के थ्रू होंगे। वो टेस्ट जो है वो उसकी अपनी एक टेस्टिंग अथॉरिटी है, वो मेरिट पे टेस्ट लेती है और जो मेरिट पे होगा उसी को मुलाजमत मिलेगी इंशाअल्लाह।